بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي. بیان الخبر الدال على تقدیم ابی بکر على غیری. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی باقی صحابہ کرام پر تقدیم اور افضلیت کا باب. الخبر الدال علی تقدیم ابی بکر علی غیری، حضرت ابوبکر صدیق کا تقدم یعنی فضیلت افضلیت باقی صحابہ کرام. ابو حنیفہ حدثنا سلمہ بن کہیل عن ابی الزعراء عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر. امام اعظم سلمہ بن کہیل سے اور وہ ابو زرعہ سے ان کا نام شیخ گزر چکا ہے. عبداللہ بن ہانی ہے اور یہ سکارہ بھی ہے، اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد ان دو کی پیروی کرو، ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ. ہاکذا اخرجہ ابو نعیم فی مسند ابی حنیفہ. ایسے ہی امام ابو نعیم اصفہانی نے مسند ابی حنیفہ میں اس حدیث کی تخریج کی من طریق یحییٰ بن نصر بن حاجب سے. اس میں سند جو ہے وہ یحییٰ بن نصر بن حاجب ہے، اور اس میں ہے فرمایا کہ دخلت علی ابی حنیفہ فی بیت مملوء کتبا فقلت ما هذه. میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حاضر ہوا. وہ ایسے گھر میں تھے کہ جو کتابوں سے بھرا ہوا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا هذه احادیث كلها وما حدثت به الا اليسير الذي ينتفع به. کہ یہ ساری احادیث ہیں، یعنی احادیث کی یہ کتابیں ہیں، اور میں جو ہے وہ تھوڑی بہت احادیث کو بیان کرتا ہوں جو نفع بخش ہیں، یعنی جو فقہی احکام سے متعلق روایات ہیں ان کو بیان. قلت، میں نے کہا، یعنی یہ جو راوی ہیں یحییٰ بن نصر بن حاجب، حدثنی ببعضھا، کہ آپ مجھے ان میں سے کچھ بیان کریں. فعملی علیہ مساق الحدیث، اور پھر انہوں نے مجھے املا کرائی. فعمل علیہ مساق الحدیث، تو ساری حدیث چلائی، اور پھر آخر میں یہ حدیث بھی آئی اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر. تو یہ مسند ابو نعیم کی روایت ہے، اسے یحییٰ بن نصر بن حاجب کے طریق سے روایت کیا. اور اس کے علاوہ کتب صحاح میں یہ روایت جو ہے وہ ترمذی شریف میں ہے فی المناقب وحسنہ، اور امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا. والحاکم، اور امام حاکم نے اس کو مستدرک میں روایت کیا. وابن ماجہ وابن حبان، ابن ماجہ نے بھی، ابن حبان نے بھی. کلہم من حدیث عبد الملک ابن عمیر عن ربیعی عن حذیفہ. یہ سارے کے سارے ربیعی عن حذیفہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اس کی کچھ جو اسناد ہیں، جیسے استاد صاحب فرما رہے تھے کہ آپ جب طرق جمع کریں گے تو اس میں کچھ طرق ضعیف ہوں گے، تو کچھ اس کے طرق جو ہے وہ ضعیف ہیں. جیسے نافع عن ابن عمر جو طرق ہے وہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے. لیکن اوورال جو ہے اس کو امام ابن حجر عسقلانی نے اس کو حسن قرار دیا، جیسے یہاں امام ترمذی نے اس کو قرار دیا. یہ اس پر جو ہے وہ کسی نے پوڈ کاسٹ بنایا ہے، وہ فضل ہمدرد ہے شاید، تو وہ اس کا انکار کر رہا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے، اور وہ حوالہ دے رہا ہے لسان المیزان کا امام ابن حجر عسقلانی. تو وہ
غالباً نافع عن ابن عمر کی جو روایت ہے اس میں لا اصل لہ، یہ اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں، باقی جو طرق ہیں وہ اس کے ثابت ہیں، خصوصاً حضرت حذیفہ سے یہ جو روایت ہے اس کو صحیح قرار دیا ہے بہت سارے محدثین، اس لیے یہ حدیث ثابت ہے، اس کا انکار کرنا یہ جائز نہیں۔ امام اعظم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر اس کو بطور استشہاد جو ہے وہ پیش کیا۔ اگلی حدیث، اگلا عنوان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر ہے۔ الخبر الدال علی فضل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود کی فضیلت پر حدیث مبارک۔ ابو حنیفہ عن عبد الملک بن عمیر عن ربیع بن حراش عن حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر وعمر واہتدوا بہدی عمار وتمسکوا بعہد ابن ام عبد۔ امام اعظم عبد الملک بن عمیر سے اور وہ ربیع بن حراش سے اور وہ حضرت حذیفہ بن یمان سے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد ان دو کی پیروی کرو ابو بکر و عمر کی، اور واہتدوا بہدی عمار، اور عمار ابن یاسر، حضرت عمار ابن یاسر ان کے جو ہے وہ روش پر یا ان کی ہدایت پر چلو۔ وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابن ام عبد، اور ابن ام عبد جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہتے ہیں، تو ان کے عہد کو تھام لو یا ان کی وصیت کو تھام لو، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت پر یہ بات ہے۔ اب یہاں دو صحابہ کے نام، ایک حضرت عمار اور ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو جو ہے وہ بیان کیا۔ حضرت عمار ابن یاسر خود حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ ان پہلے 7 لوگوں میں سے جو ایمان لائے ان میں یہ موجود، وہ قدیم الاسلام ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہ مشہور حدیث ہے بھائی عمار ستقتل فی باغیہ، تو جنگ صفین میں حضرت مولا کائنات کی طرف سے شامل ہوئے، 93 برس کی عمر، اور پھر آپ انہی باغیوں کے ہاتھوں اور سپاہیوں کے ہاتھوں جو ہے وہ آپ شہید ہوئے۔ تو صحابہ کرام آپ کے خون سے جو ہے وہ مبرہ ہیں، وہی لوگ جو قاتل عثمان تھے، وہی لوگ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھے۔ لہذا جو ہے وہ جنگ صفین حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان ہوئی، اور انہوں نے بھی، حضرت معاویہ نے بھی ان کے خون سے بیزاری کا اظہار کیا کہ ہم نے انہیں قتل نہیں کیا۔ بہرحال وہ تیسرا جو گروہ تھا، 3rd گروہ، جو سبائیوں کا تھا، باغیوں اور بلوائیوں کا تھا، وہی حضرت عمار بن یاسر کے قاتل تھے۔ تو آپ کی شخصیت جو ہے وہ جانبین میں مانی جاتی ہے، یعنی شیعہ کے ہاں بھی اور اہل سنت کے ہاں، اور آپ کی شہادت سے جو ہے وہ یہ بات پھر معلوم ہوئی کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کا جو لشکر تھا وہ درست تھا، ان کا اجتہاد جو ہے وہ ثواب پر مشتمل تھا، اور جو ان کے مقابل تھے حضرت معاویہ سے اجتہاد میں خطا سرزد، لیکن اس کے باوجود ان پر جو ہے وہ طعن و تشنیع نہیں کی جائے گی، کسی بھی صحابی پر جو ہے وہ سے برا بلا کہنا یہ رفس ہے، اس سے اجتناب کیا جائے گا۔ یہ روایت بھی اخرجہ الترمذی، امام ترمذی نے اس کی تخریج کی، وحسنہ، اور اس کو حسن قرار دیا، اور عن ابن مسعود اور رویانی عن حذیفہ، اسے عبداللہ ابن مسعود سے اور رویانی سے، رویانی نے سے حضرت حذیفہ سے روایت، امام ترمذی نے عبداللہ ابن مسعود سے، رویانی نے حضرت حدث رویانی، مسند رویانی کتاب موجود ہے، تو انہوں نے اسے حضرت حذیفہ بن یمان سے۔ اب یہاں پر کچھ کلام کریں گے مصنف امام مرتضیٰ زبیدی کہتے ہیں قلت حدیث حذیفہ ھذا قد اختلف فیہ
حدیث حذیفہ میں یہ جو ہے اس میں اختلاف کیا گیا ہے. فرواہ جماعت عن ابن عیینہ عن عبد الملک ہکذا روایت الامام، کہ ایک جماعت نے اسے ابن عیینہ عن عبد الملک روایت کیا ہے، جیسے عبد الملک عن عمیر، پھر آگے جیسے یہ روایت چل رہی ہے عن ربیع بن حراش. ورواہ آخرون اثبتوا بین عبد الملک و ربیعی مولا ربیعی وہو مجہول عندهم، اور بعض لوگوں نے عبد الملک اور آگے ربیع بن حراش کے مابین ربیع بن حراش کے مولا یعنی غلام کو بھی ثابت کیا ہے کہ عبد الملک بن عمیر اور ربیع بن حراش کے مابین ان کا ایک غلام ہے. تو اس لیے یعنی گویا ایک راوی جو ہے وہ عبد الملک بن عمیر اور ربیع بن حراش کے مابین ساکت ہے امام صاحب کی سند میں، اور ابن عیینہ کی بھی سند میں، اور وہ ہے بھی مجہول ہے مولا ربیعی وہو مجہول عندهم. ولذالک تکلم البزار فی سنتہ لیجلی، اس لیے امام بزار نے مسند بزار میں اس سند میں جو ہے وہ کلام کیا ہے. وہکذا رواہ الحمیدی، اسی طرح حمیدی نے بھی اس کو روایت کیا عن سفیان یعنی سفیان ابن عیینہ بتلک الزیادہ، والثوری اور سفیان ثوری عن عبد الملک کذالک. ورجحوا هذا الروایت علی الاخری، اور سفیان ثوری والی جو روایت ہے یہ اسے دوسری روایت پر ترجیح دی ہے، کیونکہ لکون ثوری احفظ و اتقن عنده، اس لیے کہ محدثین کے ہاں ثوری جو ہے وہ احفظ اور اتقن ہیں، متقن راوی ہیں، لہذا ان کی روایت کو ترجیح. اب یہاں پر تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ جو درمیان میں راوی ہے جس پر کلام کیا ہے اس کا کیا بنے گا. کہتے ہیں وَهَذَا الْقَدْرُ لَا يَتَأَخَّرُ بِالْحَدِيثِ عَنْ حَسَنٍ، یہ جو سند میں کلام کیا گیا کہ یہاں ایک راوی ساکت ہے، تو اتنی سی مقدار جو ہے راوی کے بارے میں اختلاف، یہ حدیث کو درجہ حسن سے پیچھے نہیں کرے گا، یعنی یہ حدیث بدستور حسن رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكَ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَبِيعِ وَعَنْ مَوْلَاهُ، اس لیے کہ یہ احتمال ہے کہ عبد الملک بن عمیر نے اس حدیث کو ڈائریکٹ ربیع بن حراش سے بھی سنا اور ربیع کے مولا یعنی غلام سے بھی سنا. تو لہذا فتارتن کان یذکر الواسطہ، تو کبھی عبد الملک بن عمیر واسطہ جو مولا ربیعی ہے اس کو ذکر کرتے، وتارتن لا یذکر، اور کبھی ذکر نہیں کرتے. اور اگلی بات جو ہے یہ نتیجہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ وسماع عبد الملک بن ربیعی صحیح، جبکہ عبد الملک بن عمیر کا سماع ربیع بن حراش سے صحیح ہے، یعنی ربیع سے جب ان کا سماع ثابت ہے تو اب درمیان میں ربیع سے پہلے ربیع کا مولا یعنی جو ان کا غلام ہے وہ واسطہ بنے یا نہ بنے کوئی فرق نہیں پڑے گا. فارتفع الاشکال، تو یہ جو اشکال امام بزار وغیرہ نے قائم کیا یہ اٹھ جائے گا، لہذا سند جو ہے وہ بدستور حسن رہے گی. چونکہ یہ جو راوی ہیں عبد الملک بن عمیر، یہ انہوں نے ربیع بن حراش سے بھی سماع کیا ہے اور ان کے مولا سے، لہذا دونوں سے جب ہے تو ان میں سے کسی ایک کو اگر چھوڑ دیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہوگی، حدیث بدستور جو ہے وہ درجہ حسن پر رہے گی. آخری حدیث ہے اس باب کی، یہ ہے فضائل عشرہ پر. الخبر الدال علی فضائل العشرۃ الکرام، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کی فضیلت پر یہ حدیث مبارکہ ہے. ابو حنیفہ عن عبد الملک بن عمیر عن عمرو بن حریث عن سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی وسلم عشرۃ فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحۃ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وانت فتوادع. ہاکذا فی مسند ابن خسرو وعند
وعندہ ابن مظفر بعد قولی وانتا فبقا، وانتا فبقا، یہاں پر اس دوسری روایت میں انتا کے بعد فبقا ہے اور اس کے بعد ہے فتوادع، انہوں نے توادع۔ امام اعظم جو ہے وہ عبد الملک بن عمیر سے، اور وہ عمر بن حریث سے، اور وہ حضرت سعید بن زید، یہ بھی اشرا مبشرہ میں سے ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، فرمایا 10 جو ہے وہ صحابہ کرام جنتی ہیں، جنہیں اشرا مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق فرمایا وہ جنتی ہیں، عمر وہ بھی جنتی ہیں، عثمان بھی جنتی ہیں، علی بھی جنتی ہیں، طلحہ بھی جنتی ہیں، زبیر بھی جنتی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی جنتی ہیں، اور سعید بن زید جو کہ راوی ہیں تو ان سے کہا انتا، تم بھی جنتی ہو، فبقا، تو وہ اس بات پر رو پڑے، اور فتوادع، انہوں نے یہ رونا عاجزی کے طور پر کیا کہ میں بھی جنتی ہوں، تو یہ رونا ان کا عاجزی کے طور پر۔ تو یہاں پر ان صحابہ کرام کو جنتی قرار دیا، تو یہ وہ اشرا مبشرہ ہیں جو باقیوں سے خلفائے راشدین کے بعد جو ہے وہ جو افضل ترین لوگ ہیں وہ اشرا مبشرہ ہیں، اور ان کے بعد پھر دیگر صحابہ کرام۔ تو یہ تقریباً 13-14 کیٹیگریز جو ہے وہ طبقات اور درجات صحابہ کرام کے مابین ہیں۔ تو ان میں جو پہلے 2 ہیں خلفائے راشدین، اور پھر اس کے بعد اشرا مبشرہ، تو یہ جنتی ہیں، انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو اسے مسند خسرو میں اور ابن مظفر نے اس کو روایت کیا، اور یہی روایت جو ہے وہ اخرجہ ابن ماجہ، ابن ماجہ نے بھی اس روایت کو ابن ماجہ میں روایت کیا۔ تو یہاں تک جو ہے وہ یہ فضائل اور شفاعت وغیرہ کی روایتی ختم ہوئی۔ اب یہاں سے آگے کتاب الطہارت سے آگے جو ہے فقہی احکام کے متعلق امام اعظم روایات بیان کریں گے۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم کتاب الطہارت سے آغاز کریں گے۔